The last prophet in the world, last prophet in the world, last prophet in the world to show how to be closer to Allah. He is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مدینہ کے پہلے مسلمان۔ ساتویں آسمان اور سدرۃ المنتہا سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے سفر اسراء اور معراج کے بارے میں بتایا۔ یہ سننے کے بعد ہر ایک غیر مسلم بہت حیران ہوا۔ جب یہ مسلمانوں کو پتہ چلا تو وہ بھی اس معجزاتی سفر پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ سفر کی کہانی خود سے بنائی ہوئی ایک کہانی ہے، اور اسی وجہ سے کچھ مسلمانوں نے اسلام میں اپنا ایمان کھو دیا۔ لیکن بہت سے مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت پختہ یقین تھا۔ ان میں سے ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو کہ اسلام میں بہت خاص اہمیت رکھتے تھے۔ جب وہ برے لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اس معجزاتی سفر کے بارے میں بتایا تو انہوں نے فوراً اس کہانی پر یقین کر لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس دن سے ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے وہ جو یقین رکھتا ہے۔ اسراء اور معراج کے بارے میں سن کر مکہ میں یہ ایک بہت بڑی خبر بن گئی، کیونکہ لوگوں نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں سنا تھا۔ لہٰذا جب انہیں اس خبر کا پتہ چلا تو انہوں نے سوچا کہ یہ سب سے بہترین موقع ہوگا جس کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا پیغمبر ثابت کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ جو کہ پہلے سے مسجد الاقصی جا چکے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہا اور ان سے مسجد الاقصی کی ہر چھوٹی بڑی تفصیل کے بارے میں پوچھا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول رہے تھے اور وہ واقعی میں اس جگہ پر گئے تھے، لہٰذا وہ بالکل بھی غلط ثابت نہ ہوئے اور کوئی بھی اس میں غلطی نہ نکال سکا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا۔ بہت سے لوگوں کو اس بات پر یقین نہ آیا، لیکن تھوڑا بہت جس سے وہ خود ہی اپنی نظروں میں غلط ثابت ہو گئے تھے، وہ تب ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسرا ثبوت دیا۔ آپ کو یاد ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معجزاتی سفر سے واپس آئے تھے تو انہوں نے مکہ کی طرف جاتے ہوئے کچھ مسافروں کے ایک گروہ کو دیکھا تھا۔ جی ہاں، یہ وہ آخری چیز تھی جو اس رات انہوں نے دیکھی تھی۔ صحیح کہا، بالکل صحیح کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مسافروں کے گروہ کے بارے میں بتایا جو کہ مکہ آ رہا تھا۔ انہوں نے ان مسافروں کے بارے میں تمام تفصیلات اور معلومات دی، جس میں یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس کتنے اونٹ تھے اور وہ کس حالت میں تھے اور وہ کس وقت مکہ پہنچیں گے۔ وہ کاروان جو کہ مسافروں کا گروہ تھا اسی وقت مکہ پہنچ گیا جب پیغمبر ان سے یہ بات کر ہی رہے تھے۔ ہر ایک نے دیکھا کہ ان کی تمام تفصیلات بالکل ٹھیک تھی، اور یہ دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ پیغمبر پر ایمان لے آئے، تاہم برے لوگ ابھی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اگلے کچھ دنوں تک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کے وقت آتے، یہ سکھانے کے لیے کہ کب اور کیسے نماز ادا کرنی ہے، اور اس طرح سے لوگوں نے آہستہ آہستہ سے دن میں 5 وقت کی نماز شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر غور کرنا شروع کر دیا کہ مکہ سے باہر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام کیسے پہنچایا جائے۔ حج سے پہلے ہر سال مکہ کے قریب 3 بڑے تہوار ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک بہت اچھا موقع تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی جا سکے۔ بدقسمتی سے
دوسرے شہروں کے قبیلوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ وہ پیغمبر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ بہت پیار اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار رات کے وقت نئے لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے تاکہ وہ برے لوگ اس وقت انہیں تنگ نہ کر سکیں۔ پیغمبری کے 10ویں سال کے دوران بہت سی اچھی چیزیں ہونا شروع ہو گئیں۔ مدینہ سے 6 عظیم لوگ حج کے لیے آئے۔ ان کے ہمسایہ شہر میں یہودی رہا کرتے تھے اور ان یہودیوں سے انہوں نے سن رکھا تھا کہ ایک نیا پیغمبر دنیا کو بچانے آئے گا، اور وہ یہودی لوگ اس عظیم پیغمبر کا ایک بہت لمبے عرصے سے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ لہٰذا ایک رات وہ 6 لوگ مینا کے قریب بیٹھے تھے جو کہ کعبہ سے باہر تھا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں اسلام کے بارے میں بتایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کی کچھ آیات سنائی تو وہ 6 سہیم لوگ فوری طور پر پیغمبر کو پہچان گئے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ان لوگوں نے یہودیوں سے پہلے انہیں پیغمبر تسلیم کر لیا ہے جو کہ ان کا بہت ہی زیادہ لمبے عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ اس دور میں مدینہ کے قبیلے ایک دوسرے سے جنگ کیا کرتے تھے اور ان قبیلوں میں آپس میں دوستانہ تعلق بالکل بھی نہیں تھا۔ لہٰذا اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے لوگوں تک اسلام کو پھیلائیں گے، اپنے معاشرے میں امن لے کر آئیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اسلام نے ان قبیلوں کو اکٹھا کر دیا تو مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی کریں گے اور ان سے محبت بھی کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے اسلام کو پورے مدینہ میں پھیلا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے لیے ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اگلے سال وہ 6 ذہین مسلمان اپنے ساتھ 7 نئے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے اللہ کے نام پر وعدہ لیا کہ وہ اچھے مسلمان بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے قوانین اور احکامات کو مانیں گے۔ تاریخ میں یہ پہلا قانونی عہد تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر لیا گیا تھا۔ ان 9 مسلموں کی رہنمائی کے لیے اور اسلام کو مدینہ میں پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جوان مسلمان تھے۔ انہوں نے پیغمبری کے 4تھے سال میں اسلام قبول کیا تھا۔ وہ اسلام کے پہلے سفیر تھے۔ مدینہ میں وہ سفیر حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رکے۔ ان دونوں نے غیر مسلموں کو اسلام کے بارے میں سکھانا شروع کر دیا۔ وہ بہت ہی ذہین، نرم گو اور بہادر تھے۔ ایک دن مصعب اور اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں آرام کر رہے تھے کہ ایک سربراہ جن کا نام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہیں یہ بالکل پسند نہ آیا کہ وہ لوگ اسلام کی تعلیمات پھیلا رہے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی کو ان لوگوں کو مدینہ سے باہر نکالنے کے لیے بھیجا۔ پھر انہوں نے اپنے ہتھیار لیے اور ان مسلمانوں مصعب اور اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں ڈرایا کہ وہ دونوں مسلمان مدینہ سے باہر نکل جائیں، اور اگر وہ وہاں سے خود نہ نکلے تو وہ ان دونوں کو قتل کر دیں گے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی تحمل سے رہے اور اس غصے والے شخص سے گزارش کی کہ وہ ان کے پاس بیٹھے اور بس کچھ دیر کے لیے ان کی بات سن لے۔ جب اس غصے سے بھرے شخص نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو ان کا ذہن تبدیل ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے ان مسلمانوں کو نصیحت کی کہ اگر وہ ان کے کزن کا ذہن تبدیل کر دیں جو کہ مدینہ کے سربراہوں میں سے ایک تھے تو اس قبیلے کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر اس 9 مسلم نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنے کزن کے پاس گیا جو کہ وہاں کا سربراہ تھا۔ اپنے ہی چچا زاد بھائی سے
उन मुसलमानों के बारे में सुनकर उस सरबराह साद को बहुत गुस्सा आया और वो अपने हथियार लेकर उन मुसलमानों के पास आया। उस वक्त भी मुसअब रजी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल मुतमईन थे और उन्होंने गुस्से से भरे उस सरबराह से गुजारिश की कि वो उनके पास बैठकर बस कुछ देर उनकी बात सुन ले। अल्लाह ताला की रहमत से उस सरबराह का ज़हन भी तब्दील हो गया और वो मुसलमान हो गए। फिर वो अपने लोगों के पास गए और उनसे कहा कि अगर उन्होंने अल्लाह को अपना खुदा ना माना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर तस्लीम ना किया तो वो उन लोगों से मजीद बातचीत नहीं किया करेंगे। तो क्या उस कबीले के बहुत से लोग मुसलमान हो गए? जी हाँ, अल्लाह ताला की अजीम मेहरबानी से उस शाम उस कबीले के तकरीबन तमाम मर्द और औरतें मुसलमान हो गए। उस कबीले का सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन वो जंगे ओहद से पहले मुसलमान हो गया था। 1 साल के अंदर अंदर अल्लाह ताला की मदद से मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लाम को फैलाने की कोशिश बहुत कामयाब रही। हर कबीले से बहुत से लोग मुसलमान हो गए और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मदीना रहमत वाली सरजमीन बन गई और वो बहुत से नए मुसलमानों से भर गया। मदीना से इस बेहतरीन कामयाबी के बाद मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगले हज से पहले मक्का वापस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस बेहतरीन खबर को सुनकर बहुत खुश हुए। पैगंबरी के 13वें साल के दौरान बहुत से लोग मदीना से हज के लिए आए। उनमें 70 से ज्यादा मुसलमान उस वक्त मक्का हज के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मुश्किल वक्त में देखकर उन लोगों को बहुत बुरा महसूस हुआ। वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों की मदद करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने रात के वक्त हज करने के फौरन बाद खुफिया तौर पर मिलने का इंतजाम किया। इस मुलाकात को बुरे लोगों से बिल्कुल खुफिया रखने के लिए मदीना के वो तमाम 73 मुसलमान आधी रात में खुफिया तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। उनमें 2 खवातीन भी शामिल थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि उस वक्त मुसलमान तो नहीं थे, वो भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थे। वो अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ से बहुत परेशान रहते थे। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने के मुसलमानों से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत दी गई है और अगर वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बिल्कुल यही जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो उन लोगों को उन्हें मदीना नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन वो बहुत अच्छे मुसलमान थे। वो तमाम इस बात पर खुशी खुशी राजी हो गए कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जान की बाजी लगाकर भी हिफाजत करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अल्लाह के नाम पर इस बात का हल्फ उठाया। माशाअल्लाह, उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का हल्फ उठाया। तो इस हल्फ में उन्होंने किस बात का मुआहिदा किया? नंबर 1, वो अल्लाह ताला के और पैगंबर के अहकामात को हर हालत में मानेंगे। नंबर 2, अपनी दौलत को जरूरत के वक्त अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, लोगों को अच्छी नसीहत किया करेंगे। नंबर 4, अल्लाह ताला के लिए हर काम किया करेंगे और बुरे लोगों के मशवरों से दूर रहेंगे। नंबर 5, पैगंबर की अपने घर वालों की तरह हिफाजत करेंगे। मदीना के मुसलमानों के सरबराह ने पैगंबर का हाथ पकड़ा और वादा किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरह की बुरी ताकतों से हिफाजत करेंगे। वो लोग ये भी जानना चाहते थे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो क्या वो उन लोगों को अकेला छोड़ देंगे
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور جواب دیا کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے اور وہ انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جنت میں جانے کے شوق میں ہر کوئی بہت زیادہ پرجوش تھا اور کسی بھی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ دراصل اس وقت مکہ کے لوگوں نے ان عظیم پیغمبر کو کھو دیا تھا، لیکن مدینہ نے ان عظیم اور آخری پیغمبر کو جیت لیا تھا۔ اس کہانی کی بہت سی قسطیں ہیں اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کے لیے ہے تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ لوگ ہمیں ون ٹائم ڈونیشن دیں یا منتھلی سپورٹر بن کے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس طرح کی اور بھی اسلامی معلومات آپ تک لے کر آئیں۔ The Prophet Story.